अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 69 है और आज हमारा टॉपिक है मनी मैटर्स। इससे पहले मैं आज के टॉपिक पे आऊं, एक छोटा सा ऐलान। मैं इंशाल्लाह ताला जुलाई में पाकिस्तान आ रहा हूं और कराची में NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा। इंशाल्लाह ताला ये मेरी 86 NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होगी। 1997 से शुरू होने वाला ये सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं और so far I have collected over 34,000 hours of experience in teaching NLP and doing NLP individually और ग्रुप्स के साथ, लोगों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से लोगों को बहुत इसमें फ़ायदा होता है। सो अब मैं अपने प्रोग्राम्स को इतनी फ्रिक्वेंटली पाकिस्तान में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो अगर आप को ख्वाहिश हो मेरे साथ ट्रेनिंग करने की और आप किसी भी दूसरे शहर में हो मेरे पास, में जब पाकिस्तान में था कराची में कॉन्स्टेंटली लोगों के इस तरह के मैसेज आते थे, जी मैं लाहौर से नहीं आ सकता, कराची बहुत दूर है, इस्लामाबाद से नहीं आ सकता, कराची बहुत दूर है। और मैं उस वक्त लोगों को कहता था कि मैं जब सीखना चाहता था तो मैं अमेरिका और इंग्लैंड गया सिर्फ सीखने के लिए, और आज मैं सिखाने के लिए आ रहा हूँ और लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, जी आपका तो प्रोफेशन है। मेरे भाई, जब मुझे सीखना था मैंने तब भी सफ़र किया था और आज मैं सिखाने के लिए भी सफ़र कर रहा हूँ। अगर आपको चंद घंटे की फ़्लाइट या चंद घंटे का सफ़र आपकी लर्निंग से रोकता है तो आई एम वेरी सॉरी, आपको कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। तो जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, मेरे पिछले 22 साल के एक्सपीरियंस में बेशुमार ऐसे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद, तमाम मजबूरियां हर एक के साथ होती हैं, स्टिल दे ट्रैवल। और जो आना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, और जो नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक, मनी मैटर्स। अक्सर लोगों से इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं और आती रहती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है तो महंगाई जो है वो अपने उरूज पर है और हर चीज़ महंगी है। और इस हद तक मैंने देखा कि कुछ लोग फलों की तस्वीरें या मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की तस्वीरें लगाकर इज़राहे जोक, मजाक के तौर पे इस तरह की बात करते हैं कि ये जनाब इसकी तस्वीर देख लीजिए और तस्वीर देखकर इससे महज इससे फ़ायदा हासिल कर लीजिए, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं इस चीज़ को देखकर अक्सर मैं सोचता हूँ कि शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों का, इवन इस तरह के किए जाने वाले मज़ाक का, उनके अपने ज़हन पर, उनकी अपनी सोच पर, उनके अपने इमोशंस पर और उनकी ज़िंदगी में आने वाले नताइज पर क्या असरात होते हैं। चंद पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली ये बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शैतान को इंसान का दुश्मन बताया है। हमारा एक मिजाज ये बना हुआ है कि हम अपने ही जैसे दूसरे इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं और दूसरे बदकिस्मती से फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले या इवन दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा दुश्मन वो है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पे कहा है। और वो मुसलमान का ही खाली दुश्मन नहीं है, वो यहूदी का भी दुश्मन है, वो ईसाई का भी दुश्मन है, वो दहरिये का भी दुश्मन है, वो बनी आदम का दुश्मन है और उसका नाम है इब्लीस, उसका नाम है शैतान। तो वो जो शैतान है जिसने अल्लाह ताला से कुरान मजीद में जो ज़िक्र आता है कि उसने अल्लाह ताला से कसम खाई कि तेरी इज़्ज़त की, तेरे जलाल की कसम, कि मैं इस आदम की औलाद को बहकाऊंगा, उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से उसके ऊपर हमले करूंगा। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो शैतान है ये कोई इस 3 डिमेंशनल दुनिया की मखलूक नहीं है। अक्सर लोग, हमारे यहाँ एक तस्वुर और मैं देखता हूँ पाया जाता है, वो ये कि लोग रूहानियत के ऊपर बड़ा काम करते हैं और मुझे अक्सर लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि देखिए, हर वो चीज़ जो रूहानियत का नाम ले रही है वो रहमानियत में नहीं है। कि जो शैतानियत है वो भी इस रूहानी दुनिया ही की चीज़ है।
یعنی جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، ابلیس آپ کو اس 3 ڈائمینشنل دنیا میں نہیں نظر آتا، ابلیس ایک 4 ڈائمینشن کی مخلوق ہے، آپ کو 4 ڈائمینشن میں ابلیس نظر آتا ہے. اس 3 ڈائمینشنل دنیا میں ابلیس ہم مجھے نہیں معلوم اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے یہ کہا ہو یا کبھی بالمشافہ اس کی کسی ابلیس سے، شیطان سے ملاقات ہوئی ہو. آئی انڈرسٹینڈ کہ دنیا میں اس کو فالو کرنے والے انسان ضرور ہیں، اس کو فالو کرنے والے جنات ضرور ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن بذات خود جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھلا دشمن بتایا ہے، وہ اس دنیا میں اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں نہیں، ایک 4th ڈائمینشن کی مخلوق ہے. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں انسان کو بیوقوف بنانے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا. یہ مفلسی کا جو ڈر ہے یہ کئی طریقوں سے ہمارے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور مسلسل کئی چیزوں کو ہم دہرا کے لاشعوری طور پر ہم اس کو اپنے اندر پختہ کرتے رہتے ہیں. میرا ایک آن لائن پروگرام ہے پراسپیرٹی کوچنگ، اس میں کئی مختلف بلیفز کے حوالے سے پیسے کے لحاظ سے کئی مختلف بلیفز کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور وہ ایک خاصی لمبی چیز ہو جائے گی، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ دیکھیے انسان کی جو سوچ ہے یا اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کے دو بڑے طریقے ہیں، 2 بنیادی طریقے ہیں. میں پیسے کے حوالے سے یا ویلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا جو شعور ہے، ہماری آگاہی، ہمارا ذہن کس چیز کے اوپر، آیا وہ فقدان کی طرف فوکس کرتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے. اگر کوئی شخص فقدان کی طرف، اسکیرسٹی کی طرف فوکس کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کو زندگی میں زیادہ آتی ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا. یہ جو مفلسی کا ڈر ہے کہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں، چیزیں چھن نہ جائیں، میرے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ میرے پاس سے ختم نہ ہو جائے، وہ نعمتیں مجھ سے نہ چھین لے جائیں، یہ خوف، یہ ڈر انسان کے اندر ایک اس کو اندر سے ویک کرتا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ ناجائز حرام کاموں میں، غلط چیزوں میں پڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈر، یہ خوف ان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے. اسپیشلی جب انسان کی زندگی میں اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں، اور وہ ذمہ داریاں چاہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے لے لے یا اپنی اولاد اور بیوی کے حوالے سے لے لے. تو جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں آتی ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتا، ان اے سینس وہ اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور جب اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہٹ کے ان چیزوں کے اوپر لگنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تو شیطان کے لیے بہت سارے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ وہ مسلسل ہمیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں کے چھن جانے سے، ان چیزوں کے ختم ہو جانے سے ڈراتا ہے. اور جس وقت ہم ایون مذاق کے طور پر اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں کہ مثلا جیسے میں نے کہا کہ پھلوں کی تصویریں شیئر کر کے، کھانے کی بھی سبزیوں کی تصویریں شیئر کر کے، ڈرائی فروٹس کی تصویریں شیئر کر کے ہم مذاق کے طور پہ کہتے ہیں اس کا آپ دیدار کر لیجئے، اور یہ اس کو جی بھر کے دیکھ لیجئے، اس قسم کے مختلف. تو ہم بظاہر اپنی طرف سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مذاق میں ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو لاشعوری طور پہ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ میسج یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس چیز کو حاصل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. اور جس وقت ہم اپنے آپ کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خوف ہمارے اندر ہوتا ہے، فقدان کا خوف جو ہمارے اندر ہوتا ہے، چیزوں کی کمی ہونے کا خوف جو ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر مزید تقویت پاتا ہے، وہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں ایون مذاق کے طور پہ، ایک چیز یاد رکھیے، انسان کا جو لاشعور ہوتا ہے، انسان کا جو ذہن ہے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز ریئل ہے، آرٹیفیشل ہے، کوئی سیریسلی آپ کسی کام کو کر رہے ہیں یا مذاق کے طور پہ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے. جیسے ابھی میں آپ کے لیے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر فرض کیجئے کہ اوپر سے ہوائی جہاز گزر جائے یا پیچھے سے کوئی موبائل میرا بج جائے، تو کمپیوٹر یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ریکارڈ ہوتے ہوئے یہ نہیں کرے گا کہ نہیں جی یہ خالی کامران صاحب کی آواز ریکارڈ کرنی تھی، پیچھے سے آنے والی آوازوں کا کوئی مقصد نہیں ہے.
بالکل اسی طرح ہمارے ذہن کو ہم جن چیزوں پر ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کسی قسم کی اسکیئرسٹی پہ، تو ہمارا ذہن کانسٹنٹلی انہی چیزوں کو کے اوپر ٹیلر ہوتا رہتا ہے، کسٹمائز ہوتا رہتا ہے، پروگرام ہوتا رہتا ہے. اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ ایک خاصی، اگر آپ نے میری سٹوری پڑھی ہو میری ویب سائٹ پہ، اگر نہیں پڑھی ہو تو چاہیے کبھی پڑھیے گا، kamransultan.com پہ جائیں گے اگر آپ، یو ول فائنڈ ٹاپ پہ ایک لنک ہوگا ہاؤ آئی ٹرانسفارم مائی سیلف، اور وہاں پہ یو ول فائنڈ ہاؤ اینڈ ویئر آئی ہیو کم فرام. اکثر لوگ آج جو مجھے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی بادشاہ، کسی نواب کی اولاد ہوں، لیکن the fact is that میرا جو بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی کچھ ہے آج میرے پاس اللہ کا دیا ہے. لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں، جہاں سے میرا سفر شروع ہوتا ہے زندگی کا، اگر اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو you will find it was not something very easy. Anyway, so the point is, when you say کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یا کوئی فلانی چیز مہنگی ہے، دیکھیے the fact is دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. مارک مائی ورڈز، دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم اس کو فی الوقت افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو جو دنیا میں بے شمار اس وقت لوگ کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آئے دن یوز کرتے ہیں، اور میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز مہنگی ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میری اپنی انکم یا میری اپنی سیونگز یا میرے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے میں اس چیز کو حاصل کر سکوں. Now, اگر میں اس چیز کو واقعی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی انکم بڑھانی ہوگی، مجھے اپنی انکم پہ فوکس کرنا ہوگا. سو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے، اگر آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور بجائے اس کے آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ زندگی میں آپ جس مقام پر بھی ہیں یہاں کیوں ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. آپ کے یہ ماں باپ کی غلطی ہے یا آپ کے اساتذہ کی غلطی ہے، محلے والوں کا قصور ہے یا خاندان والوں کا، بجائے کسی بھی قسم کے اس طرح کے سوالات میں الجھنے کے، اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ آج آپ زندگی میں جہاں پر ہیں فائنینشلی، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ایسے کون سے ایکشنز ہیں جو کہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے، ایسی کون سی صلاحیتیں ہیں جو کہ آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایسی کون سی نالج ہے جس کو آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنا فوکس ان چیزوں پہ کریں گے، you will find all of these money matters, all of those things that you think that you don't have or you can't have, you will be able to have them. Because اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ان چیزوں سے فائدہ میں اور آپ اٹھا سکتے ہیں، میں اور آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو حاصل کرنا چاہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس دنیا میں ایسے ہمیں رہنا ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو، اور مسافر جو ہوتا ہے ایک منزل کی طرف اس کا فوکس ہوتا ہے، اور ہمارا فوکس ہماری آخرت ہے. لیکن کیوں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو ایک آخری بات کہہ کر میں اس سیشن کو کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ بات کئی سال پہلے جب میں جاب کیا کرتا تھا تو میرے ایک باس ہوا کرتے تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی تھی، اینڈ میں اس بات پہ فرملی بلیو کرتا ہوں سالوں سے، اور وہ یہ کہ میرا کام، آپ کا کام بیج ڈالنا ہے. وہ پودا جو اس بیج ڈالنے کے نتیجے میں نکلے گا، وہ اس کا نکلنا یا نہ نکلنا وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بیج ڈالنا میرا کام ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ پودا نکال دے میرے لیے تو اس پودے کا خیال رکھنا، اس کو پانی ڈالنا، اس کو کیڑے مکوڑوں سے، جانوروں سے بچانا، اس کی پرورش کرنا کہ وہ ایک پھلدار درخت بن سکے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. اب وہ جب پھلدار درخت بن گیا، اس میں اللہ تعالیٰ پھل دینا چاہے تو دے یا نہ دینا چاہے تو نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، اور اس نے جو آزمائشیں ہمارے اوپر رکھی ہیں اس دنیا میں، اس زندگی کا جو مقصد اس نے رکھا ہے
उन आजमाइशों में अगर आप गौर करें सूरह बकरा की आयत 155 में अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन हम तुमको आजमाएंगे। उनमें जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई उनमें एक चीज़ है कि तुम्हारी मेहनत के फल का नुकसान। हम कोशिश करते हैं, हमने दरख्त लगाया, अपनी मेहनत करके कारोबार जमाया, मेहनत करके हमने अपनी औलाद की परवरिश करी, या जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगाया, अब उसका फल हमें नसीब होता है या नहीं होता, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। सो हमारा काम दरख्त लगाना है, हमारा काम अपने हिस्से का काम करना है। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। आप देखेंगे वो पैसे का दरख्त जो आप लगाना चाहते हैं, वो दरख्त जिससे हम सब चाहते हैं कि हमारे घर के पिछवाड़े में कहीं पर हो, हम रोज़ाना सुबह उठें और वहाँ से कुछ नोट तोड़ लें और काम हमारे हो जाए। वो तमाम चीज़ें और वो तमाम मनी मैटर्स जिसमें आपका जहन उलझा रहता है, उन तमाम चीज़ों पे आप बहुत आसानी से काबू पा सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना के अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए, रोज़ 1% बेहतर बनाइए। 1 महीने में 30%, 1 साल में 365% आप बेहतर होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो इवन दो बज़ाहिर हो सकता है किसी को लगे कि मैंने पैसे के हवाले से बात नहीं की, लेकिन अगर ऐसा लगे तो इस मैसेज को दोबारा सुनिएगा। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इनको दूसरों से शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं और से मैसेज आते हैं और आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जस्ट सेंड मी अ मैसेज व्हाट्सएप पे, अपना पूरा नाम मुझे सेंड कर दीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर आपको नजर आ रहा है दैट्स 923002198031 और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा और आपको मेरी मैसेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिसीव होना शुरू कर देंगे। और अगर आप NLP की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, गो टू माई वेबसाइट nlp-pakistan.com और kamransultan.com, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और ऐलान, मेरे जो कोर्सेज हैं, मेरे ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं, मेरा NLP होम स्टडी कोर्स है, रमज़ान में मैंने 31 मई तक उसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, दैट्स 30% एडिशनल डिस्काउंट उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर। यू गो टू माई वेबसाइट और वहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। गो टू kamransultan.com और nlp-pakistan.com और वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्शन पे जाइएगा। ऑनलाइन कोर्सेज में NLP प्रैक्टिशनर होम स्टडी कोर्स की डिटेल्स आप पढ़िएगा, वहाँ पर आपको सारी तफसीलात, उसके डिस्काउंट, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज यहीं तक बात करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।